گائے کوئی نہیں دارو بندائے اجندہ نمانی دائے کوئی نہیں دارو بندائے جندہ نمانی دائے لگی پیاس گوٹا ملتا نہیں پانی دائے بسدائے بہت ایک نبی حدانی دائے خبر نہیں ساتھی ہے کوثر قیمت کی لائی آئے چٹھی آسمان و احمد سرور نو آئی آئے سبال یذلہ اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل عدل کرنے والا بندہ انصاف کرنے والا بندہ ہے اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک ہم اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے نفسا نفسی کا حال ہوئے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اللہ فرمان گیا میرے بندے فلان دا بیٹا فلان جلے آئے دنیا تے رہ کے انصاف کرنا لے آئے آجا میرے نور دے ممبران دے بیٹھ جائے اللہ کے معرش عظیم دا سایہ عطا فرمان گئے کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین نے ایوانو انصاف والا کسے چیز دا بولا عطا کیتا ہے اپنے عہدے تے رہ کے نجات پھیلانا اٹھائے اپنے عہدے تے رہ کے اپنے گھر دے اندر انصاف رکھو اپنے رشتہ داراں دے معاملے دے اندر انصاف کروائے اپنی اولاد دے معاملے دے اندر انصاف کرے اور لوگوں سن لو جڑے لوگ دنیا تے رہ کے اپنے بیٹیاں نوں زیادہ وراثت دے کے جاندے نے اپنے بیٹیاں نوں زیادہ مال و دولت دے کے جاندے اپنی بیٹیاں نوں کچھ نہیں دیندے انہاں دی دنیا بھی برباد ہے قبر بھی برباد ہے کل قیامت والے دن میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ایک گناہ کر بیٹھے ہو اللہ کو معافی مانگ لو گناہ کے معاملے دے اندر انصاف کر لو اور دوسرا بندہ کہنا ہے جنہوں عرش عظیم دا اللہ سایہ نصیب فرمان گے فرمایا سبحان یذلہ اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب النشا فی عبادت ربہ فرمایا دوسرا بندہ او نوجوان جنا اپنی جوانی دے اندر رب دی عبادت کرتا ہے جوانی ضائع نہیں کرتا اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں چ نہیں گزارتا جوانی رب دے حکم دے مطابق گزارے رب دے مطابق جوانی گزارن والا بندہ ہوئے اللہ پاک نے چند نوجوانوں کا تذکرہ قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے النبی اصحاب کہف جڑے غار دے اندر گئے اللہ نے انہاں نوں سوال دیتا کوئی 1 سال 2 سال نہیں سوتے 4 صدیاں تے کچھ سال تے اللہ رب العالمین نے غار دے اندر سوائی رکھیا پاسا پڑھن دی ضرورت آندی اللہ آپ ہی پڑھ دے دے سن اس غار دے اندر غار دے اوپر اتنا روب سی کوئی بندہ غار دے اندر داخل نہیں ہو سکتا سی اللہ نے انہاں دا تذکرہ فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ فرمایا کائنات دے لوگوں اصحاب کہف دا واقعہ اسی سچا تے سچا حق تے سچ قرآن دے اندر بیان کیتا ہے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی اللہ فرماتے ہیں چند نوجواناں دا لفظ اللہ نے بولے فرمایا چند نوجوان بندے جڑے غار دے اندر پھسے ایمان لے آئے اپنے رب دے اوتے وزدناہم ہدی اللہ فرماتے اسی انہاں دا ایمان بڑھا دیتا تے نال اسی ہدایت عطا کر چھڈی ہے تے نال اللہ فرماتے نے وربطنا
علی قلوبہم، اللہ فرماندے اسی انہاں دے دلاں نوں مضبوط کر دیتا، اذ قاموا جدوں وہ قائم ہو گئے، جدوں کھڑے ہو گئے، ان نوجوان ایمان دے اندر آ گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تے انہاں اپنی زبان دے اندروں نوجواناں نے کیا ساڈا رب اوے جڑا آسماناں دا بھی رب ہے تے زمین دا بھی رب ہے۔ اللہ نے نوجواناں دا لفظ بولیا، تے جیڑا بندہ نوجوانی دے اندر زندگی گزارے تے ایسی زندگی جڑی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ انہاں دا تذکرہ قرآن چ بیان کر دے۔ آج جڑی نوجوانی والی زندگی نا، اصل دے اندر یہی بندے کا امتحان ہے۔ یہ جوانی دے اندر رہ کے بندے دے شوق ہی عجیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں نوجوان۔ کسی کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پتنگاں اڑان کا شوق ہوتا ہے، ویندے نہیں لکھاں دے ساتھ تے چھتاں خریدیاں اج لاہور دے اندر جڑے لوگ گڈیاں اڑا رہے ہیں، اپنا اپنا شوق ہے نا۔ تے کیاں نوں کبوتر اڑان دا شوق ہے، تے کوئی رولا تے رپا تے طرح طرح دیاں گلاں کرتے نوجوان۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر ایسا کوئی شوق نہیں سی، آپ دے اندر شوق نہیں۔ آپ نے اپنی بچپن بھی اپنا اللہ دیاں حداں چ رہ کے گزاریا، آپ نے اپنی جوانی بھی گزاری، اپنی آخری عمر گزاری۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کوئی گل کر سکے۔ آپ علیہ السلام دے آداب کی گلاں نے نہ ٹوٹی پتنگاں غبارے نہ فاقے، ایسے شوق نہیں سی میرے نبی دے، نہ ٹوٹی پتنگاں غبارے نہ فاقے، نہ صدقے کبھی نہ کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے، نہ رونا نہ ربا نہ روڑے جلائے، نہ تتر بٹیرے بھل بھل چکورا، نہ تتر بٹیرے بھل بھل چکورا، نہ بچڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے، نہ دل ویل سرما شوقت نشانہ، ننگے بدن ہوئے نہ بوتے رہائے، گیا بچپن آئی ایسی جوانی، اور گیا بچپن آئی ایسی جوانی، میرا پیر ایک گل کریا کیوں آیا محمد کی بیٹا سی ہے تھے۔ کسے بندے نے گل نہیں کری چوک دے اندر نبی کیوں آئے تھے، کیوں کھڑے سن، کیوں آیا محمد کی بیٹا سی ہے تھے، کیوں ہوتے کھڑا سی کسے بھی نہ کہ آئی۔ اور نوجوان کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین جوانی والی زندگی نو کل قیامت والے دن ہے جنہاں اللہ دیاں حداں چ رہ کے گزارے گا۔ وشاب نشا فی عبادت ربہ، اللہ کی عبادت کے اندر زندگی گزارے گا نوجوان ہے۔ اللہ کل قیامت والے دن وعدہ دے گے او نوجوان آئے آجا میرے عرش کے سائے دل تلے آجا، وہ کسے شیدہ سایہ نہیں ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے سن دو، کلے تنہا کافرہ دے سامنے نوجوانی والی عمر کے اندر تنہا کھڑے ہو گئے، ڈٹ کے کافرہ کا مقابلہ کر دے رہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا
فتیت قلوب یقال له ابراہیم، انہوں نے بندیاں نے گواہی دیتی ہے قالوا سمعنا، انہوں نے کافر کہہ رہے اسی سنے ہیں فتیت قلوب یقال، ایک نوجوان گلا کرتا پیا سی، نوجوان دا ذکر سنیا ہے یقال له ابراہیم، اس نوجوان دا اسی نام ابراہیم سنیا ہے۔ نوجوان نہیں سی، کافراں دا مقابلہ کیتا، وقت دے بادشاہ دا مقابلہ نبی ابراہیم نے کیتا ہے۔ ایک اور نبی دا نوجوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اللہ کا قرآن کے اندر جدو نبی موسیٰ جوانی دے اندر پہنچے نے اور بچپنے تو جوانی دے اندر پہنچے تھے، پورے طاقتور ہو گئے، جوانی دے اندر بندے دے اندر پوری طاقت آ جاتی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جدو نبی موسیٰ بول طاقت والے جوان ہو گئے وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں اسی علم و حکمت ہونا عطا کر دیتا ہے، اسی قوت والے فیصلے ہونا عطا کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اسی نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کر دے۔ ایک وقت سی نبی موسیٰ کلے سا، پھر اللہ نے سمندرہ کو پار لگا دیتا، پھر اللہ نے وقت بادشاہ فرعون کو کرت بھی کر دیتا، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ایسے ایسے نوجوانہ اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا ہے۔ ایک اور نبی دا سنو، جوانی آدھے نے مستانی ہوتی ہے، لوگ جوانی دے اندر آکے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، لیکن جنہاں نے پوری اللہ دے نال، اللہ دے دین دے نال جوانی لگائی ہوئے نا، وقت کیتی ہوئے، انہاں نے شیطان بھی عملے نہیں کھاتا۔ نبی یوسف علیہ السلام اللہ نے حسن کنا دیتا سی، آندہ نے جو جنتی جنت سے جا رہی ہے نا، اللہ نے انہاں نے حسن یوسف عطا فرمایا ہے، اور حسن ہونا ہے، زبان نبی علیہ السلام نے ہوگی، قد بابا جی آدم علیہ السلام کا ہوگا، کتنا تو حسن سی کہ مصر دیا عورتاں پھل کٹ دیا آپ دا چہرہ ویکھے اپنے ہاتھ بھی کٹ بیٹھیا سی، تو انہاں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ انہاں کے بارے رب دا قرآن کہہ رہے نوجوان سن، تنہا سن، اکیلے سن، کوئی موجود نہیں، کہ اللہ دا قرآن کے اندر وَرَفَعَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، عزیز مصر کی بیوی نے انہوں اپنی طرف مائل کیتا، اپنے نفس کی طرف انہوں بسرایا، گمراہ کرن دی کوشش کی تھی، اپنی طرف لایا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے رب دا قرآن کے اندر بند کر دیتے، تالے لگا دیتے، مضبوطی والا کام کر دیتا ہے، تے نال کہنے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اے یوسف میرے والے ذرا تک نہ صحیح ادھر داویک جلدی آئی، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، بی بی اللہ کی پناہ، کس طرف انہوں پناہ نہیں ہے، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، بے شک میرے مالک نے میرا ٹھکانہ بڑا سونا بنایا ہے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، تے اللہ کبھی بھی ظالم لوگاں نو فلاح نہیں دیتے دے۔ انہیں دسو نا اج دا نوجوان ہوئے تے کی کرے، یہ تو بہانے نہ بنے،
اور نبی یوسف ساتھ انہاں نوں پھسلا نہیں سکی، انہاں نوں گمراہ نہیں کر سکی، جنہاں نے اللہ رب العالمین دے نال تائیاں ہونا ہے، انہاں دے شیطان وار نہیں کر سکتا ہے، انہاں دے شیطان دا حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَشَاءَ شافی عبادت ربی، جڑا نوجوان اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ انہوں عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمان گئے۔ اور بنا ایک دو حدیثاں اس بارے دے اندر سننا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر لگا ہوئے گا، بابا جی آدم کو لے کے قیامت کے آخری بندے تک سارے لوگ موجود ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا، کوئی کسی نے نہیں بنا دے ہوئے گا، ہر بندے دی یہ کوشش جو نہیں میرا حساب جلدی ہوئے، اللہ عزت دین دی وحشت کو ساتھ مفعول فرمان دے۔ لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر لگا ہوئے گا، ابن آدم مجبور ہوں گے، جب تک ہر بندہ 50 سوالات کے جواب نہیں دے گا اتنی دیر تک اپنے پیر بھی نہیں بنا سکے گا۔ اب میں کھڑا نا، میں ہی مل رہا کریے ہی کرے، میدان محشر بندہ بالکل نہیں کھڑا ہوئے گا جنی دیر تک اللہ 5 سوال علم کرن کے انہاں 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، تب دلوں کی دیر تک پیر بھی نہیں ہلائے گا، جانا تو دور دی گل ہے نا، پیر بھی نہیں ہلا سکے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں پہلا ایسا سوال یہ ہوئے گا، اللہ پوچھیں گے دنوں میں عمر دی تھی 20 سال 25 30 50 سال 100 سال شدید تھی، کتنے ضائع کر کے آئے، کیڑے کماں دے اندر اپنی زندگی نو ضائع کر کے آئے ہیں۔ بندہ کی جواب دے گا، اللہ میں کی کرتا لیا میں کتنے زندگی گزاری نوجوانوں، اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھو اسی اپنی زندگی کتنے گزار لے ہاں، تے جنی دیر تک جواب نہیں دے گا انہی دیر تک جان نہیں چھوڑے گی، انہی دیر تک جان نہیں چھوڑے گی۔ تے دوسرا سوال اللہ کریں گے، تینوں میں جوانی دی اپنی جوانی کتنے ضائع کی تھی، انہیں دسو عمر دے اندر جوانی نہیں آتی، جدو جو عمر کا سوال ہو گیا انہیں اندر جوانی بھی آتی، لیکن جوانی کا اللہ الگ سوال کریں گے، تینوں میں جوانی دی کتنے ضائع کر کے آئے ہیں، کی جواب دے گا اللہ کیڑے شرطاں دے اندر میں جوانی گزاری۔ تیسرا سوال اللہ فرمان کے لوگوں تانوں میں مال دیتا ہے کیویں کمایا ہے تے کتنے خرچ کیتا ہے، حلال کمایا ہے کہ حرام کمایا ہے، کہ کیڑیاں دھوکا کیڑیاں جہاں تے خرچ کر کے آیا ہے، تے تینوں علم دیتا تے انہیں تے عمل کنا کر کے آیا ہے۔ آقا فرماتے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب النشافی عبادت ربی۔ اور لوگوں کیا پتا دل کس طرح آئے گا، بندے کو نفسا نفسی دا عالم پہ آئے گا، کوئی نہیں دارو بندہ اجندہ نمانی دا، کوئی نہیں دارو بندہ جندہ نمانی دا، لگی پیاس گھٹا ملتا نہیں پانی دا، بستا ہے موت ایک نبی حدانی
پیتا خبر نہیں ساتھی ہے کوثر قیمت کی دائیا چٹھی آسمان و احمد سرور نو آئی اب وہ آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرائے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تعلیم خمسن قبل خمسن پنجاں چیزاں تو پہلے پنجاں چیزاں تو غنیمت سمجھو پانچ چیزاں تو پہلے پنجاں چیزاں غنیمت سمجھو فائدہ اٹھا لو کیڑا فرمایا شباب کا قبل ہرابی کا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھ لو اور جیڑے کام بندہ جوانی دے اندر کر سکدا نا وہ بڑھاپے وچ نہیں ہوندے فلحال دے طور تے سجدہ بڑھاپا بندے کو اللہ بیماریاں تو محفوظ رکھے کئی چارے پچھلے عمر میں سجدے کو ہی چلے جاتے جوانی دے اندر سجدے کر فرمایا شباب کا قبل ہرابا کی بڑھاپے تو پہلے جوانی دی قدر کر ان دی اہمیت نو جان تے دوسرا فرمایا وصحت کا قبل سابیہ کا فرمایا بیماری تو پہلے اپنی صحت نو غنیمت جان بیماری آن تو پہلے اپنی صحت کو فائدہ اٹھا لے وغنا عطا قبل فقری کا فرمایا امیری نو غریبی تو پہلے غنیمت جان اگر حالات ٹھیک نے نا کاروبار ٹھیک ہے معاملات ٹھیک چلتے پہلے اپنی امیری نو فقیری تو پہلے دن بدلنے پتا نہیں لگتے جب دل کا ایام ندابل بین الناس فرمایا اللہ فرماتے اسی دن بدلتے لے آتے ہیں امیری تو غریبی آ جاتی غریبی تو بندہ امیری والے چلا جاتا ہے فرمایا فقیری آن تو پہلے امیری دی قدر کر فراغ کا قبل شغلی کر فرمایا تیرے کو فارغ ٹائم ہے نا ان مصروفیت تو پہلے انہی قدر کر لائے کہ آخری بات فرمایا وحیات کا قبل الموت کا موت آن تو پہلے زندگی دی قدر کر اس حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا شباب کا قبل ہرابا کی جوانی دی قدر کر بڑھاپے تو پہلے اگر بڑھاپا آ گیا تو بندہ بڑیاں گلاں تو رہ جاتا ہے بڑے دونوں کا پھر دل کرتا ہے یار میں سجدے سے پہ کے دعا مانگا پھر یہ موقع نہیں لگتا صحیح بخاری دی حدیث سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب الشافی عبادت ربہ پہلا بندہ انصاف کرنے والا حکمران بندہ دوسرا جوانی دے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا اے دو پورے ہوئے باقی پانچ بندے رہ گئے اور انشاءاللہ ادھار بچھتے زندگی رمضان تو بعد انشاءاللہ پھر یہ موضوع آغاز ہوئے گا کیونکہ آج تو 1.5 مہینہ پہلے میں 2 موضوع تیار کیتے ہیں جڑا رمضان کا پہلا جمعہ